بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن الہیثم۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی انسان سے حسد نہیں کرتا۔ تین چیزیں انسان کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ جنت میں آنسو، حسد پر پریشانی اور خوف جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں صرف خوشی، سکون اور اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ حسد کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ دو طرح کے لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن کریم پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن رات نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بلکہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ وہ دشمن ہیں جو لوگوں سے ان کی نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ لوگوں سے ان کی خوشی کی وجہ سے حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حاسد کی تین علامات ہیں: پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے ان کی چاپلوسی کرتا ہے، اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، لیکن اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ حسد سے بچو، کیونکہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے سب کے لیے نیت صاف رکھو تاکہ تم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا حسد ہے۔ یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے قلب اور روح کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن حاسد نہیں ہوتا، کیونکہ حاسد اللہ کی قدرت پر ناراض ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر انسان کی تکلیفیں اور اذیتیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر آپ کو رحم آتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔